على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين من السعيل والبعير السؤول أو كما قال. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی. آج کے جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آفات کیوں آتی ہیں، اس کے اسباب اور اس سے بچنے کے اعمال ذکر کرنے ہیں. یہ جو پے در پے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کرونا آیا، پھر اس کے بعد جانوروں میں بیماری آئی، اربوں کے نقصان ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ سیلاب کی موجودہ صورتحال، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیے، 20 بچوں کی لاشیں زمین میں مٹی میں ملی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزو، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جب انسان زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سکون، چین، راحت، عیش نصیب فرماتا ہے. جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، جب بندہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزماتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے. قرآن میں جا بجا اس بات کو واضح کیا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر، خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ انسان کی ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. یہ بات بار بار قرآن میں ذکر کی گئی اور قرآن میں سابقہ لوگوں کے تذکرے آئے. شیطان کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑا، اللہ نے اس کو دنیا آخرت میں ذلیل کیا. قوموں کے ذکر آئے، قوم نوح کا ذکر آیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا. یہ سارے اقوام کے تذکرے تو ہم مختصر جمعہ کے بیان میں کر نہیں سکتے، لیکن 2 قوموں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جن پر عذاب آیا تھا پانی کا. موجودہ صورتحال چونکہ سیلاب سے تعلق رکھتی ہے، قرآن مجید کی 2 آیتوں کا سہارا لیا گیا ہے. ایک آیت سورۃ ہود میں ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا جو ہمارے دعوت تبلیغ والے ذکر کرتے ہیں 950 سال، یہ صرف تبلیغ کا زمانہ ہے. 1400 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی، 1400 سال. 40 سال بعد نبوت ملی، 950 سال دعوت دی، پھر اس کے بعد چوٹی پہاڑ پہ کشتی اتری، تب بھی زندہ رہے. 1400 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر گزارے، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں آپ نے جو دعوت تبلیغ کی محنت کی ہے، یعنی یہ ظالم لوگ مار کے آدھا موہ کر کے ڈال دیتے، پھر آ کر جبریل پر مارتے، زخم دھل جاتے، اللہ کے نبی پھر دعوت میں چل پڑتا. نوح علیہ السلام جا رہے ہیں،
ایک بابے نے دیکھا نوح علیہ السلام جا رہا ہے، رسے گلے میں ڈال کر کھینچی، گلا دبا دیا، سانسیں اکھڑ گئی، اس نے سمجھا بس اب چل بسا۔ دوسرے دن نوح علیہ السلام پھر دعوت میں جا رہا ہے، ایک باپ بیٹا جا رہے، باپ نے بیٹے کو کہا خیال کرنا، اس بابے سے بچنا، اس کے ساتھ گئے تو اس کے جادو میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس نے باپ سے لکڑ مانگی، لاٹھی اٹھا کے نوح علیہ السلام کے سر پہ زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو پتہ نہیں، معاف کر دے۔ 950 سال بعد خود اللہ نے کہا میرا نوح بس، جتنے بندوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ان میں اور بندے نہیں ہیں جو کلمہ پڑھ سکیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بت پرستی کا ایجاد کیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام کا دور، ان سے پہلے شیس علیہ السلام، ان سے پہلے آدم علیہ السلام۔ اس سارے زمانوں میں نہ کفر تھا نہ شرک تھا، یہ شرک نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ یہ ود ادریس علیہ السلام کی شکل کی مورتی، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 4 ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کی مورتیاں صرف اس غرض سے انہوں نے بنائی تھی کہ ان کو دیکھیں گے یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم ان جیسی عبادت کریں گے۔ پھر ایسے تو نہیں تھا کہ ایک نسل کو نوح علیہ السلام نے دعوت کی، دعوت جو دی ہے وہ نسل در نسل، ایک نسل فوت ہو گئی، پھر دوسری نسل، دوسری فوت ہو گئی، پھر تیسری نسل، کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ چلتے چلتے آخری نسل نے آ کر ان بتوں کی عبادت شروع کی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی نے بڑی انتھک محنت کی، کسی ایک بندے نے اس کے بعد پھر کلمہ نہیں پڑھا، جس نے پڑھا اللہ نے مہر لگا دی، بس وہی لوگ تھے۔ اپنا خاندان کیا تھا؟ 4 بہو آپ کی، 3 بیٹے، باقی بیوی بھی رہ گئی، کنعان بھی رہ گیا، اپنے اپنے خاندان کے لوگ رہ گئے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بھئی؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ نہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتی، اللہ نہ چاہے تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور میٹھے مدنی جس کو تو چاہے ہدایت دے نہیں سکتا، جس کو میں رب چاہوں گا ہدایت نصیب کروں گا۔ تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کلمے کی دولت نصیب کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ تھک گئے، قوم سے تنگ آ گئے، پھر اللہ نے خود کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تجھے ترخان کا، بڑھائی کا، کارپنٹر کا کام سکھانا چاہتا ہوں، یہاں اس خشکی کے اندر تو ایک کشتی تیار کر۔ نوح علیہ السلام نے ساگوان کی ایک مضبوط لکڑی کٹوائی، اس کے تختے بنائے، تختے بنا کے اس کی کشتی بنائی، اور وہ 45 فٹ تو صرف اونچی تھی، اور وہ 150 فٹ جو تھی وہ چوڑی تھی، 350 سے 400 فٹ لمبی تھی۔ 3 منزلہ ایک بحری جہاز تیار ہوا، جس کی کھڑکیاں تھی، جس کی اوپر چھت بھی تھی۔ ایک منزل کے اوپر انسان، دوسری پہ جانور، تیسرے میں پرندے۔ اس ترتیب سے نوح علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں اللہ کے منشے سے ایک کشتی تیار کی۔ پھر قرآن نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، لوگوں نے طعن و تشنیع کیا، تمسخر کیا کہ نوح اب کشتی تو اس خشکی میں چلائے گا، نالوں میں چلائے گا، ندیوں میں چلائے گا، اتنی بڑی کشتی۔ اللہ نے فرمایا نوح جب تیرے گھر کے تنور سے پانی ابلے، یہ پہلی نشانی ہے، پھر تو کشتی میں سب کو سوار کر لینا۔ نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابلا، سب کو کہا آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی 4 بہو، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 40 جوڑے مرد عورتوں کے اس کے اندر سوار ہو گئے۔ یارو، اللہ کی جب بندہ مانتا ہے تو اللہ اس کو فرشتوں کا مسجود بنا دیتا ہے، جب بندہ اللہ کی نہیں مانتا تو انسان انسانیت سے ایسا گرتا ہے، کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حضرت کنعان نبی کا بیٹا تھا، کتی اور کتے کو سوار کیا گیا،
खिंजीर खिंजीरने को सवार किया गया, ऊंट ऊंटने को सवार किया गया, लेकिन किनान जो कि इंसान नबी का बेटा, रब की बात नहीं मानी, कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुत्ते से भी बदतर दर्जा नसीब किया और अल्लाह ने सामने गर्क होता दिखाया। कैसे मनाजिर होंगे जब बेटा सामने खड़ा हो और बीवी कश्ती के अंदर हो, बीवी पुकार रही हो खामन को आ जाओ, अब्बा कह रहा हो बेटे को, बेटा किनान जिद न कर आ जा, और बेटा हो कि जिद में अड़ा हो कि नहीं आज मैं जोधी पहाड़ पे चढ़ूंगा, फलाने पहाड़ पे चढ़ूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, अल्लाह के बगैर तुझे आज कोई बचा नहीं सकता है, आ जा। बेटे ने बात नहीं मानी, एक बहुत बड़ी लहर आई पानी की और आंखों के सामने नबी का बेटा बहता हुआ नजर आया। एक औरत 21-22 साल की नौजवान खूबसूरत बैठी है, साथ छाती के साथ छोटा सा बच्चा है, दूध पिला रही है। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा बीबी अपने हुस्न पे, जवानी पे तरस खा, मासूम दूध पीते बेटे पे तरस खा, आजा इस कश्ती में सवार हो जा। आज जो कश्ती में सवार होगा वही निजात पाएगा, कलमा तो पढ़ ले। कहा ऐसे कलमे की मुझे जरूरत नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। और आंखों के सामने वो आया। जब पानी बहता हुआ, औलाद बड़ी प्यारी होती है, पानी उसका घुटने करीब करीब पहुंचा तो उठ के खड़ी हो गई। जब उसको थोड़ा ऊपर पहुंचा तो उसने अपने बेटे को ऊपर कर लिया। पानी उसको थोड़ी तक आया तो उसने सर के ऊपर बेटा उठा लिया। जब पानी उसका सर तक पहुंचा तो पानी से ऊपर हाथ निकाल के बेटे को उठाया। नूह अलैहिस्सलाम के सामने वो बच्ची, नूह अलैहिस्सलाम के सामने वो दूध पीता बच्चा गर्क हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने आंखों से देखा। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह ये नहीं देखता कि दूध पीता बच्चा है, अल्लाह ये नहीं देखता कि नबी का बेटा है, अल्लाह ये नहीं देखता कि फिर इसके अंदर कौन कौन मासूम है। अजीजों, इन पर अजाब क्यों आया था? कुरान कहता है कि अजाब इस वजह से आया कि इन्होंने शिर्क किया था। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म अगर मुझसे पूछो, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क का है। शिर्क की वजह से आसमान से भी पानी बरसा, शिर्क की वजह से जमीन से भी पानी निकला, और इतना पानी कि आप देखें जोधी पहाड़ को, 17,000 फुट बुलंदी का वो पहाड़ है, उस पहाड़ पर पानी था। 6 महीने 17 दिन तक रोए जमीन का कोई खित्ता, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई पहाड़ नजर नहीं आया। फिर आपने दुआ की थी, क़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व या समाअ अक़लिई वग़ीज़ल माअ व क़ुज़ियल अम्रु। अल्लाह बस मेहरबानी फरमा, जमीन को हुक्म दे कि जमीन पानी निगल ले, आसमानों को हुक्म दे कि आसमान खुश्क हो जाए, पानी बरसाना बंद कर दे, बस हो गया। अब नूह अलैहिस्सलाम रोए, तब जाके पानी बंद हुआ। आज तो तुम मज़ारों पे सद्दा करो, तुम कहो कि हमारे ऊपर आसमान से जिब्रील आए और हाथ मिलाए, तुम जाके हर एक के पाँव पे हाथ रख के वडेरों के मिलो, और तुम कहो कि आसमानों से हमारे लिए दस्तरखान उतरे, तुम जाके अल्लाह को हर वक्त नाराज करो। शिर्क खफी आम है, शिर्क जली आम है। यारो, ये शिर्क वह सबब है जिसकी वजह से अल्लाह का पानी का अजाब आता है। कुरान में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान का जिक्र किया। अल्लाह हम सबको अपने दर की हाजिरी, हमेशा अपने दर पे झुकने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा छोड़े। कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरत सबा, ये मैंने मुख्तसर जिक्र किया। सूरत सबा, लक़द कान लिसबाइन फ़ी मस्कनिहिम आया। ये सबा एक जवान आदमी का नाम था। पाक पैगंबर से पूछा गया सबा कौन थी, कौम थी, मर्द था, औरत थी, था कौन? तो हुजूर ने फरमाया वो एक मर्द था जिसका नाम सबा था, जिसके 10 बेटे थे। 6 बेटे उसके यमन के अंदर आबाद हुए, 4 बेटे शाम की तरफ हिजरत करके चले गए। ये सबा ने अपना एक शहर बसाया जिस करिया सबा कहते थे। ये बहुत बड़ी बस्ती थी, सबा की बस्ती बहुत बड़ी बस्ती थी, कई मीलों के मील इसके बागात थे। आपकी तसव्वुर से भी ज्यादा वो पाकीज़ा माहौल था। जब कोई बाहर से बंदा आता था, अगर उसको कोई जुमे होती, खारिश होती, उसकी आबो हवा इतना पाकीज़ा और खुशबूदार थी, आते ही सारी जुमे मर जाती थी, खारिश की बीमारी ख़त्म हो जाती थी। पूरे शहर के अंदर कोई एक मक्खी नहीं थी, पूरे शहर में एक मच्छर नहीं था, पूरे शहर में एक बिच्छू नहीं था, पूरी बस्ती में एक सांप नहीं था,
ایک بندہ کوئی بیمار نہیں تھا، ان کے پہاڑوں کے یہ درمیان میں تھی اور پہاڑوں سے پانی آتا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے، 3 منزلہ ڈیم۔ وہ بڑے کاریگر، بڑے انجینئر ٹائپ کے بندے تھے، جیسے تمہارا تربیلا ڈیم، جیسے تمہارا کالا باغ ڈیم، جیسے تم یہ ڈیموں کے نام سنتے ہو، یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بڑا بڑے ڈیم بنایا، پھر اس کے اوپر اور ڈیم بنایا، پھر اس کے اوپر اور ڈیم بنایا، یوں ایک دوسرے کے اوپر 3 ڈیم بنائے۔ پہلے ڈیم کو انہوں نے 30 درے رکھے، پھر اگر یہ پانی سے بھر جائے پھر دوسرے ڈیم کے اندر، پھر اس کو درے رکھے، یہ بھر جائے پھر تیسرے ڈیم کے اندر، اس کے آگے پھر پانی کا ایک تالاب بنایا، تالاب سے پھر نہریں نکالی کہ نہریں دور دور تک پھیل جائے، پانی پھیل جائے۔ بڑے بڑے باغات، قرآن کہتا ہے دائیں بھی باغ تھا، بائیں بھی باغ تھا۔ عورتیں ٹوکریاں اٹھاتی، ٹوکریاں سر پہ رکھتی، ایک باغ کے کونے سے چلتی۔ سیب کے باغ تھے وہاں پر بہت زیادہ، الائچی کے باغ تھے، پتہ نہیں کتنا کتنا اس کے اندر جناب چیزیں انہوں نے کاشت کی ہوئی تھی۔ جب عورت دوسرے کنارے پہ پہنچتی تھی تو اس کا ٹوکرا بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے پھلوں سے بھرا ہوتا تھا، صحت عام، آب و ہوا پاکیزہ، ڈیم بنے ہوئے، سارا نظام سیٹ تھا۔ لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، پھر دوسرا نبی بھیجا، تیسرا نبی بھیجا، چوتھا نبی بھیجا، 7 نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ کسی ایک نبی کی بات نہیں مانی، سب کی بات کو پس پش ڈالا۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جب میرا بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، پہلے انبیاء تھے، اب علماء ہیں، ایک ایک مسجد میں ہر جمعہ پہ ہر بندے کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، اور بھائی اللہ کو مناؤ، اور بھائی نبی کے طریقے سے مناؤ، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو ظلم، چھوڑ دو لوگوں کا حق کھانا، بدکاریاں چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے بات مانی اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا، جس نے بات نہیں مانی اللہ کا عذاب اس پر آیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ انہوں نے جب ناشکری اختیار کی، پہلی قوم غرق ہوئی، شرک کیا، دوسری قوم غرق ہو رہی ہے ناشکری کی وجہ سے۔ ناشکری کے بول تھے ان کے کہ یہ تو بہت قریب قریب سفر ہے، شام جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں، دور دور کے سفر ہوتے، درمیان میں ہوٹل ہیں، درمیان میں سرائے خانے ہیں، درمیان میں مسافر خانے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں، لمبے سفر کریں، مزے کریں، ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ چند چوہے اللہ نے بھیجے جو ان کی بن کے اندر سوراخ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ چند چوہے آ گئے کہ ایسا نہ ہو بن ٹوٹ جائے، کبھی چھوٹے دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ چھوٹے دشمن بڑا کام کر جاتے ہیں، ان کا علاج ڈھونڈو۔ بلیاں پکڑ کے لے آئے کہ بلیاں چوہے کھا جاتی ہیں۔ وہ چوہے اللہ کے بھیجے ہوئے اتنا طاقتور تھے، سارے بلیوں کو مار کے رکھ دیا۔ پھر ڈیم کے اندر بندوں کے اندر سوراخ کر دیے، بڑے بڑے انہوں نے بند بنائے، بندے سد معارف جو مشہور ہے، بڑے بڑے بند بنائے ہوئے تھے۔ یارو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کو 7 نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کی بات نہیں مانی، ایک چوہے نے سوراخ کیا، بارشیں برسی ہیں جیسے تمہارے یہ کوہ سلیمانی، تمہارے یہ نئے کا پانی آتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑوں سے پانی تیزی کے ساتھ آیا، وہ بند ٹوٹے، بند پہ بند ٹوٹے، ڈیم کے ڈیم ٹوٹے، اور ڈیم ٹوٹتے ہی وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے، جیسے تمہاری پکی ہوئی فصلیں۔ اگلے دن آیا ہوا تھا کتنے ارب روپے کا بکنے والا باغ جو مشہور باغ تھا، سیب کا ملیا میٹ ہو گیا، آج وہاں بوٹا اور درخت نظر نہیں آتا۔ آپ جاؤ تم سوات کے اندر عبرت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ اور عزیزو یہ ایسے نہیں عذاب آتے ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب شرک عام ہو اللہ کا پانی کا عذاب آتا ہے، جب ناشکری عام ہو اللہ کا پھر پانی کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا نمونہ بھیجا ہے، اللہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور ہیں عذاب نہیں آئے گا، قیامت تک عذاب سے بچنا ہے۔ اللہ نے اس نسخہ ارشاد فرمایا، وہ استغفار کا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بیٹے بدری امت کو بتاؤ جب تک
یہ استغفار کرتے رہیں گے، میں انہیں زمینی آفات سے بھی بچاؤں گا، آسمانی آفات سے بھی بچاؤں گا۔ یہ سیلاب ایسے نہیں آئے، یہ بارشیں ایسے نہیں برسی ہیں، یہ کوہ سلیمانی سے پانی ایسے نہیں آیا، یہ ایسے نہیں گھروں کے گھر اجڑ گئے، یہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اور آج بھی ہم نے توبہ نہیں کی، اس کے باوجود ایک تھیلے راشن کی خاطر 100 بندہ لڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر مؤذن 5 ٹائم کہتا ہے، 100 بندہ جماعتی مسجد میں سیلاب زدہ علاقوں میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا خیال ہے یہ انہوں نے عبرت پکڑی ہے؟ نہیں بھائی، ابھی تک ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم ہے یہ ناراضگی بڑھ گئی تو پھر میں آپ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں۔ جب بندہ روتا ہے، آنسو زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے عذابات کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو کس کا آنسو پسند آ جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا اور بڑا قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ جی بارش نہیں ہو رہی، قحط کا عذاب ہے۔ قحط کا بھی عذاب ہوتا ہے، سیلاب کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے قحط کا عذاب دکھایا، روہی کے اندر کتنے جانور مرے، پانی کو بلک بلک کے مر گئے، پانی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے سیلاب کا عذاب دکھایا۔ یہ سب خزانے کس کے پاس ہیں بھائی؟ بارش کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جب چاہے برسائے، جب نہ چاہے نہ برسائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، آؤ بھائی بارش کے لیے دعا کریں۔ آئے تو دیکھا کہ چھوٹی سی چونٹی ایک پڑی ہوئی تھی، پاؤں اوپر کیے ہوئے تھے، رو کر گئے کہ اللہ بارش نہیں ہوئی، تیری مخلوق چونٹی بھی پریشان ہے، بارش نصیب فرما۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ سلیمان جیسا نبی ہے، ساری خلقت آئی ہوئی ہے دعا کے لیے، ابھی دعا کرنا جا رہے تھے۔ ایک چونٹی جو اوپر پاؤں کیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور سلیمان کو اللہ نے دکھایا، وہ تو ان کی باتوں کو سنتے تھے، کہہ رہی تھی اللہ یہ تیری کمزور مخلوق پریشان ہے، بارش نصیب فرما۔ سلیمان علیہ السلام کو بھائی جاؤ جاؤ دعا ہوگی، جلدی جاؤ، بارش آنے والی برسی۔ اور ایسی برسی کے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملی، چھپنے کی جگہ۔ تو سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک کمزور مخلوق جب روتی ہے تو اللہ کو ضرور ترس آ جاتا ہے۔ اور بھائی یہاں تو کتنے جانور بہ گئے، کتنے جناب گھر بہ گئے، کتنے بچے بہ گئے، اس کے باوجود ہم نہ روئے اللہ کے سامنے تو پھر کب روئیں گے؟ ہم جب جائیں کسی کی امداد کے لیے تو سب سے پہلے ان کو دعوت دیں کہ بھائی اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، یہ ہماری آزمائش ہے، مسجدوں میں آئیں، خدا را مسجدوں میں آئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، ان کو دعوت دیا کریں۔ اور یہ بھی ہمارا ایک حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب جماعت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ کے اس چھوٹی سی کاوش کی بنا پر تقریباً 250 آدمیوں کو پہلے راشن پہنچا، 2.5 لاکھ کے قریب۔ پھر کل الحمدللہ اللہ ساتھیوں کو، میری ٹیم کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کل تقریباً 140 کے قریب راشن ساتھیوں کو وہاں چلایا گیا۔ یہ غالباً تریچری ایک قوم ہے گوانگ کے نیچے، وہاں جو لوگ متاثرین تھے، تو لوگ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پیغام پہنچتے ہیں، پھر لوگ امید لگا لیتے ہیں۔ آج کچھ ساتھی تھے، وہ ہمارے لاکھا ایک بستی ہے ماسٹر خلیل سے، اور میں گئے تھے وہاں پر بیان کرنے 1 سال پہلے۔ تو اس وقت سیلاب کی صورتحال نہیں تھی، اس کے باوجود بھی رستہ نہیں تھا، وہاں پر پانی چل رہا تھا۔ اب مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، قاری طیب صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے تقریباً 30 رشتہ دار وہاں متاثر ایسے ہوئے کہ ان سب کے گھر بہہ گئے، یہاں آنے کا راستہ ہے نہیں، یہ لوگ کہیں لین لگے نہیں، ان کا کوئی تعاون نہیں ہوا ہے۔ آپ آئیں ہمارے ہاں آ کر وزٹ کریں، سروے کریں، ان کو دیکھیں، اگر یہ مستحق ہے تو ان کو کسی جگہ خشکی پہ بلائیں کہ آپ کا آنا مشکل ہے، راشن لے کے خشکی کے بلا کے ان کی مدد کریں۔ تو بھائی میں ابھی کچھ کہہ رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔ ویسے اگر کسی بندے کے دل میں بات آئے کہ جی ان دوستوں کی جو ہے کچھ خدمت کرنی چاہیے، آج دوستوں کا فون آیا تھا، ان کے لیے بھی بعد میں جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔